السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تحسینی فاؤنڈیشن کے آن لائن رمضان پریپریشن کورس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا بیان کیا ہے۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت پرانی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزے کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے، لیکن تمام شریعتوں میں روزے فرض ہیں۔ روزہ فرض سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ تمام انبیاء کرام روزے رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام بیت کے روزے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام یوم فطر اور یوم اضحیٰ کو چھوڑ کر ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام تمام دن روزہ اور پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ کے شروع میں 3 دن اور درمیان میں 3 دن اور آخر میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اس طرح یہ روزہ جو ہے پرانی عبادت ہے، قدیم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر بھی روزے فرض کیے گئے اور ان روزوں کی فرضیت کا حکم سن 2 ہجری میں آیا۔ روزہ شرع میں مسلمان کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے جماع سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ یعنی شریعت میں روزہ کہتے ہیں کسی مسلمان کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھے تو اس کا نام روزہ ہے۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں: فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ فرض و واجب کی 2 قسمیں ہیں، معین اور غیر معین۔ فرض معین جیسے ادائے رمضان، رمضان کے آدھا روزے یہ فرض معین ہے۔ فرض غیر معین جیسے رمضان کے قضا روزے اور کفارے کا روزہ، یہ فرض غیر معین ہے۔ اسی طرح واجب کی بھی 2 قسمیں ہیں، واجب معین جیسے نذر معین۔ نذر معین یعنی کسی نے منت مانی خاص دن کے ساتھ، کہ منت مانی کہ فلاں دن روزہ رکھے گا، تو واجب معین کی مثال جیسے نذر معین، اور واجب غیر معین جیسے نذر مطلق، یعنی کسی نے یہ منت مانی، روزے کی منت تو مانی لیکن کوئی وقت متعین، کوئی دن متعین نہیں کیا، تو یہ نذر غیر معین ہے، نذر مطلق۔ نفل روزہ جیسے عاشوراء کا روزہ، ہر مہینے کے 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کا روزہ، عرفے کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، شش عید کے روزے، یہ سب نفل ہیں۔ مکروہ تنزیہی جیسے صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا، اس طرح صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، صوم سکوت یعنی ایسا روزہ رکھنا جس میں کچھ بات نہ کرے، صوم وصال یعنی روزہ رکھے پھر افطار نہ کرے، اگلے دن پھر روزہ رکھے، تو یہ سب مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تحریمی جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ذوالحجہ کی 11، 12، 13 ان 5 دن کے روزے رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ روزے رکھنا جائز نہیں۔ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر کوئی بغیر روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی حالت میں رہا تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے آدھا روزے اور نذر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کر کے نصف النہار شرعی سے پہلے تک ہے۔ نصف النہار شرعی جسے ضحوہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے تک ہے، یعنی
غروب آفتاب سے لے کر کے نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے تک ہے۔ اس وقت میں جب نیت کر لے یہ روزے ہو جائیں گے۔ ظہوہ کبریٰ نیت کا وقت نہیں، بلکہ اس سے پہلے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خاص اس وقت یعنی جس وقت آفتاب نصف النہار شرعی پر پہنچتا ہے اس وقت نیت کی تو روزہ نہیں ہوا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ یعنی دل میں ارادہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ اگر زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے، مستحب ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو اس طرح کہے: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ اور اگر دن میں نیت کرے تو اس طرح کہے: نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ دن میں اگر نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں، یعنی صبح صادق سے روزہ رکھا ہوں۔ اگر یہ نیت کری کہ اب سے روزے دار ہوں، صبح سے نہیں، تو اس طرح روزہ نہ ہوا۔ ان تینوں قسم کے روزے کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن رات میں نیت کر لینا مستحب ہے۔ یعنی ان تینوں قسم کے روزوں کا وقت غروب آفتاب سے لے کر کے نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے تک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ رات میں نیت کر لے۔ نصف النہار شرعی کا وقت معلوم کیسے کیا جائے؟ تو اس کا آسان طریقہ نصف النہار شرعی کے وقت کا یہ ہے کہ اگر جس دن کا نصف النہار شرعی معلوم کرنا ہو تو اس دن کے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت شمار کر لیجئے، پورا مکمل وقت شمار کر لیجئے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کتنا وقت ہو رہا ہے، اور اس پورے وقت کے 2 حصے کر لیجئے۔ پہلا آدھا حصہ ختم ہوتے ہی نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جیسے آج صبح صادق اگر 5:30 بجے ہے، ٹھیک 5:30 بجے صبح صادق ہے، اور غروب آفتاب ٹھیک 6:30 بجے ہے، تو دونوں کے درمیان کا وقت کل 13 گھنٹے ہوا۔ یعنی صبح صادق 5:30 بجے اور غروب آفتاب 6:30 بجے، اس طرح دونوں کے درمیان کا پورا وقت جو ہے 13 گھنٹے کا ہوا۔ اب اگر ان 13 گھنٹوں کے 2 حصے کریں تو ایک حصہ 6.5 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ یعنی 13 کو 2 جگہ بانٹ دیا جائے تو ایک حصہ 6.5 گھنٹے کا ہو گیا۔ اب صبح صادق کا وقت جو 5:30 بجے تھا اس میں 6.5 گھنٹے ملا دیے جائیں تو اس طرح 12 بج جائیں گے۔ یعنی 5:30 بجے صبح صادق تھا اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا پورا وقت 13 گھنٹے ہوا، اور 13 گھنٹے کا آدھا حصہ 6.5، تو 5:30 میں 6.5 اور ملا دیے جائیں تو اس طرح 12 ہو جائیں گے۔ تو اس طرح 12 بجے کے بعد 12 بجے کے فوراً بعد نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اس طرح نصف النہار شرعی کا وقت نکالا جا سکتا ہے کسی بھی دن۔ اگر اس طرح نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں ہے، اور اگر نہ ہوئی تو روزہ ہے، تو یہ نیت صحیح نہیں، اس طرح وہ روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس طرح نیت کی کہ اگر کہیں دعوت نہ ہوئی کل تو روزہ رکھوں گا، اور اگر دعوت ہوئی تو روزہ نہیں رکھوں گا، تو اس طرح نیت صحیح نہیں ہوگی، اس طرح روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے دن میں نہ روزے کی نیت کی اور نہ یہ کہ روزہ نہیں ہے، یعنی نہ ہی یہ نیت ہے کہ روزہ رکھے گا اور نہ ہی یہ نیت ہے کہ روزہ نہیں رکھے گا۔ دن میں یہ حال ہے کہ اس کا کہ یہ نیت بھی نہیں ہے کہ روزہ ہے اور یہ نیت بھی نہیں کہ روزہ نہیں ہے، اگرچہ معلوم ہو کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے، تو اس طرح اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ رات میں نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت باقی رہے گی، پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ یعنی نیت کی، اس کے بعد صبح صادق سے پہلے پہلے کھایا پیا تو اب دوبارہ نیت کرنا ضروری نہیں، وہی پہلی نیت کافی ہے۔ دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت روزے کے خلاف کوئی بھی کام نہ پایا گیا ہو۔ یعنی دن میں اگر نیت کر رہا ہے نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے
تو نیت تبھی معتبر ہوگی جب صبح صادق سے لے کر کے نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی کام نہ پایا گیا ہو۔ لہذا اگر صبح صادق کے بعد سے لے کر کے روزے کے وقت تک کچھ کھا پی لیا ہو یا جمع کر لیا ہو تو اب نیت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح نماز میں بات چیت کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اسی طرح روزے میں اگر روزہ توڑنے کی نیت کی اور کوئی کام روزہ توڑنے والا نہ کیا تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ کوئی کام روزہ توڑنے والا نہ پایا جائے۔ اگر رات میں روزے کی نیت کی پھر اس کے بعد ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ روزہ نہیں رکھے گا تو وہ نیت جاتی رہی۔ اب اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر روزے کی حالت میں رہا تب بھی روزہ نہ ہوا، یعنی کسی نے رات میں روزے کی نیت کی لیکن اس کے بعد پھر یہ پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھے گا روزہ تو اب وہ نیت جاتی رہی۔ اب اگر نئی نیت نہیں کرے گا اور روزے کی حالت میں بھی رہے گا تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا جب تک کہ نئی نیت نہ کر لے مقررہ وقت میں۔ سحری کھانا بھی نیت ہے، خواہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، یعنی سحری کھانا بھی نیت میں شمار ہوگا اگرچہ رمضان کے روزے کا چاہے وہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی دوسرے روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہو کہ صبح کو روزہ نہیں رکھے گا تو اب یہ سحری کھانا نیت نہیں ہوگا، یعنی سحری کھانا نیت میں شمار اسی وقت ہوگا جب روزہ رکھنے کا ارادہ ہو۔ اگر سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہو کہ صبح کو روزہ نہیں رکھے گا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں ہوگا۔ رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت ضروری ہے۔ پہلی تاریخ یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی دن کے لیے ہوگی، باقی دنوں کے لیے نہیں، یعنی ہر روزے کے لیے نئی نیت، الگ نیت ضروری ہے۔ کسی ایک دن تمام روزے کی نیت کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر روزے کے لیے الگ نیت ضروری ہے اس کے مقررہ وقت میں۔ یہ روزے کی یہ تینوں قسمیں یعنی رمضان کی ادا اور نفل اور نذر معین مطلقاً روزے کی نیت سے ہو جاتے ہیں، خاص انہی کی نیت ضروری نہیں، یعنی مطلقاً روزہ رکھنے کی نیت کر لے تب بھی یہ تینوں ادا ہو جائیں گے، خاص انہی کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ اس طرح نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، بلکہ مریض اور مسافر کے علاوہ نے اگر رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کی جب بھی رمضان کا ہی روزہ ہوگا، یعنی مریض اور مسافر کے علاوہ کسی شخص نے رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کر لی تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا بلکہ رمضان کا روزہ ہی ہوگا۔ مسافر اور مریض اگر رمضان شریف میں نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت کریں تو جس کی نیت کریں گے وہی ہوگا، رمضان کا نہیں ہوگا، اور اگر مطلق روزے کی نیت کریں یعنی کسی واجب یا کسی نفل کا نام نہ لیں بلکہ مطلقاً روزے کی نیت کریں تو رمضان کا ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں کوئی اور روزہ رکھا اور اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جب بھی رمضان کا ہی روزہ ہوگا، یعنی رمضان کے مہینے میں کوئی روزہ رکھا اور اسے یہ معلوم نہ تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے تب بھی وہ رمضان کا ہی روزہ ہوگا۔ کئی روزے قضا ہو گئے تو نیت اس طرح ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا یا دوسرے کی قضا، اور اگر کچھ اس سال کے ہو گئے ہوں کچھ اگلے سال کے باقی ہوں تو نیت اس طرح کریں کہ اس رمضان کی اور اس رمضان کی قضا، اور اگر دن اور سال کو معین نہ کیا جب بھی ہو جائیں گے۔ رمضان کا روزہ قصداً توڑا تھا تو اس پر اس روزے کی قضا اور 60 روزے اور یعنی 61 روزے تھے۔ اب اگر اس نے 61 روزے رکھ لیے لیکن قضا کا دن معین نہ کیا تب بھی اس کے روزے ہو گئے۔ رمضان کے ادا روزے اور نذر معین اور نفل کے علاوہ باقی تمام روزے جیسے رمضان کی قضا، نذر غیر معین، نفل کی قضا، نذر معین کی قضا، ان سب میں عین صبح کے وقت یعنی ٹھیک صبح صادق کے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے، یعنی رات میں نیت کرنا ضروری ہے غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک،
اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اسی مخصوص روزے کی نیت کرے۔ اگر ان روزوں کی نیت دن میں کی، یعنی صبح صادق سے لے کر نصف النہار سے پہلے تو یہ روزے نہ ہوئے بلکہ نفل ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کا پورا کرنا ضروری ہے، توڑیں گے تو قضا واجب ہوگی۔ یعنی ان روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک ہے، صبح صادق سے پہلے تک۔ اب اگر کسی نے اس وقت میں نیت نہ کی بلکہ صبح صادق سے لے کر کے نصف النہار شرعی سے پہلے دن میں کسی وقت نیت کی تو اب یہ روزے نفل ہو جائیں گے، لیکن ان کا پورا کرنا ضروری ہوگا، توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر توڑ دیے تو اب قضا واجب ہوگی۔ عربی میں نیت کے کلمات ادا کرنا اسی وقت نیت میں شمار کیے جائیں گے جب کہ ان کے معنی بھی آتے ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ زبان سے نیت کرنا خواہ کسی بھی زبان میں ہو اسی وقت کارآمد ہوگا جب کہ اس وقت دل میں بھی نیت موجود ہو، یعنی عربی زبان میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو اسی وقت نیت کارآمد ہوگی جب کہ دل میں بھی ارادہ ہو، دل میں بھی نیت موجود ہو۔ نیت اپنی مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، عربی میں کریں چاہے کسی اور زبان میں، نیت کرتے وقت دل میں ارادہ موجود ہونا شرط ہے، ورنہ بے خیالی میں صرف زبان سے رٹے رٹائے جملے ادا کر لینے سے نیت نہ ہوگی۔ ہاں زبان سے رٹی ہوئی نیت کہہ لی مگر بعد میں نیت کے لیے مقررہ وقت کے اندر دل میں بھی نیت کر لی تو اب نیت صحیح ہے۔